اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ ہماری گفتگو ملا صدرہ کے حکمت متعالیہ کے نظریہ علم پر ہو رہی ہے، اور ابھی تک ہم اصل بحث میں یعنی علم کے بارے میں حکمت متعالیہ کے نظریے میں وارد نہیں ہوئے، اور جو بحث اب تک ہوئی اور آج کی بحث یہ ساری مقدماتی بحث ہے، تاکہ ہم پوری آگاہی کے ساتھ، پوری آشنائی کے ساتھ اور نظریہ علم کی ایک لحاظ سے فلسفی اور فکری تاریخ کے ساتھ، جیوگرافی کے ساتھ اس بحث میں وارد ہوں، تو پھر ہمیں بہتر طور پہ ملا صدرہ کا نظریہ علم سمجھ آئے گا۔ تو بات ہم نے پچھلے لیکچرز میں سب سے پہلے تو یہ بیان کی، پچھلے 2 لیکچرز میں، کہ علم کے باب میں دانشوروں کا ایشو کیا ہے، پرابلم کیا ہے، اور 3rd لیکچر میں ہم نے پھر اس ایشو کے سلوشن کی طرف آئے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اور اس بات کی تکمیل آج ہوگی، اس کی تکمیل آج ہوگی۔ اور تو علم کے باب میں جو مین ایشو، جو مین پرابلم ہم نے پیچھے پڑی، وہ تھی علم کی معلوم کے ساتھ مطابقت کا ایشو۔ اور آیا یہ سوال کہ آیا علم معلوم کی ترجمانی کرتا بھی ہے یا نہیں؟ اس میں مین اعتراض ایشو یہ تھا کہ علم چونکہ تشکیل پاتا ہے کس سے، علم کی ہم نے تعریف چونکہ یہ کی تھی کہ حصول و صور الاشیاء عند ذہن، ٹھیک ہے جی، اشیاء کی صورتوں کا ذہن کے ہاں حاضر ہونا۔ تو اس بنیاد پر اشیاء عینی حقائق عالم کائنات میں پڑے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ان کی صورتیں علم کی صورت میں ذہن میں حاضر ہوتی ہیں، لیکن چونکہ جب یہ صورت ذہن میں علم کا پروڈکٹ بنتی ہے، علم کا لبادہ پہنتی ہے، تو یہاں پر 2 بنیادی عناصر، ایک عالم عینیات سے، عینی حقائق کی دنیا سے آنے والا ڈیٹا، معلومات جو حصی ادراک کی صورت میں آتا ہے، اور دوسری طرف خود ذہن کی اس پر ایکٹیویٹی اور ذہن کا اس کو مخصوص فکری قالب پہنانا، یہ دونوں میں خطا ہوتی ہے، اور وہ خطا مسلم ہے۔ سائنس ہماری کتنی حصی خطاؤں کی گواہی دیتی ہے، اور منطق ہماری کتنی فکری خطاؤں کی گواہی دیتی ہے۔ اصلا علم منطق کیوں وضع کیا گیا؟ وہ علم منطق کی تشکیل سب سے بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ ہم فکری طور پہ خطا کرتے ہیں، کیونکہ علم منطق کی ہم تعریف ہی کرتے ہیں کہ منطق کیا ہے؟ آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن من الخطأ فی الفکر، اور فکر میں آپ خطا کرتے ہیں تو آپ کو پورا ایک علم تشکیل اور تدوین دینے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ ایک عمدہ اشکال تھا۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک فلسفی قاعدہ ہے، اور وہ یہ کہ ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ، کسی چیز کی پاسبلٹی پر، اس کے تحقق پانے کے امکان پر سب سے بڑی دلیل اس کا خود تحقق پا جانا ہوتا ہے، اس کا حاضر ہو جانا ہوتا ہے۔ یہاں اس کلاس میں آپ کا حضور ایک امکانی امر تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے سب سے بڑی کہ آپ ابھی حاضر ہیں، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ تو علم کا معلوم کے مطابق ہونا
اس کا نہ فقط امکان بلکہ وقوع تحقق پذیر ہو چکا ہے۔ آج ہمارے پاس نقطہ زن میزائل ہیں، ہم ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں، دنیا کے اس کونے سے دنیا کے اس کونے میں ایک نقطہ علم کی مدد سے ہٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کہکشاؤں کی زمین پر بیٹھ کر تصویر لیتے ہیں اور اس تصویر کی بنیاد پر ہم علمی محاسبات کرتے ہیں، اور پھر ہم خلائی مشن بھیجتے ہیں۔ ہم کن کن سیاروں پہ کمند ڈال چکے، اگر وہ تصویر برداری جو ہم نے اپنی ٹیلیسکوپس کے ذریعے، ہم نے ہبل کے ذریعے، اپنے کس کے ذریعے جو کہکشاؤں کی سیاروں کی تصویریں لیں، اگر وہ دقیق نہ ہوتی، اگر وہ حقائق کی ترجمانی نہ کرتی، خطا ہوتی، اگر ان کی بنیاد پر ہم نے جو علمی محاسبات، جو فزکس کے، میتھمیٹکس کے قوانین اور فارمولے لگا کر جو محاسبات کیے، اگر فزکس کے اور میتھ کے یہ قوانین، یہ نسبتیں، یہ ریشوز نکالنا، یہ حقیقت کی ترجمانی نہ کرتے، اور اگر ہمارے خلا اور فضا کے قوانین، ہمارے خلائی شٹل بنانا، ہمارے جو کشش ثقل ہے، باقی سیاروں کی جو گریوٹی پاورز ہیں، ان کا کشف اور ان کا علم خطا ہوتا تو بھلا ہم خطائی مشن کر چکے ہوتے اب تک، اور خلا میں شٹل اور ہم جو ہے راکٹس بھیج چکے ہوتے، اور ہمارے اس وقت کتنے سیٹلائٹس جو اس وقت وہ سیٹلائٹس میری آواز کو یہاں سے اٹھا کر زمین پر بسنے والے ہر انسان تک، اور ہمارے اسٹوڈیوز سے نکلنے والے ہمارے پروگرامز وہ سیٹلائٹ کی مدد سے کہاں کہاں دنیا کے کس کونے میں پہنچ رہے ہیں، اور ریسیورز وہاں بیٹھے ہماری گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ خطا ہے۔ آپ جو چینل اپنے اس پہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دباتے ہیں، وہی چینل آپ کے ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جس ویب سائٹ پہ کلک کرتے ہیں وہی کھلتی ہے، دوسری تو نہیں کھلتی۔ علم اتنا دقیق ہو گیا کہ آپ کہکشاؤں کے دل میں اتر گئے، آپ سمندروں کے سینوں میں اتر گئے، آپ کی آبدوزیں، آپ کے بحری جہاز لاکھوں ٹن وزن اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں، یہ علم کی مطابقت بغیر پہنچ رہے ہیں۔ آپ طب کی دنیا میں آپ تشخیص کے کتنے دقیق آپ نے آلات بنا لیے، کینسر کو آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، آپ اس بعض اوقات وائرس کو جو مائکروسکوپ تلے بھی پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے نظر آتا ہے، بدن کے کسی نہا خانے میں موجود اس وائرس کو اپنے طبی آلات کی مدد سے اسے ڈائگنوز کر لیتے ہیں، دقیق ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور دقیق آپریٹ کر لیتے ہیں۔ آج تو بغیر جو ہے نا آپریشن کا چاقو اور بلیڈ چلائے آپ دقیقاً اسی وائرس کو ہٹ کرتے ہیں اور اسے وہاں جلا دیتے ہیں جو آپ کے مثال کے طور پہ مغز کے فلاں خلیے کے یا فلاں سیل میں موجود ہے، اور آپ کے برین کے لیے کوئی جو ہے نا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس سے بڑی دلائل، اور یہ سب آپ کے علم کی مطابقت کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ آج حیات بشر، آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے حیات بشر علم کی مطابقت کی اساس پر منظم ہے۔ آپ کے ہوائی سفر، آپ کے خلائی مشن، آپ کے زمینی رستے، آپ کی گاڑیاں، آپ کی صحت، آپ کی تعلیم، آپ کی رہائش، آپ کی سہولت، سب کچھ یہ ایک ایک زندگی کا میدان اور کام، یہ ڈیوائسز، یہ ہماری زندگی کے مختلف ایونٹس، یہ کس کی گواہی دیتے ہیں؟ یہ واقع ہو چکے ہیں،
اور ادلو دلیل علی امکان الشیء وقوع، علم واقعے کے مطابق آپ کو اور کیا دلائل چاہیے؟ اب یہاں پہ چونکہ ہم ایک فلسفی اور علمی بحث کر رہے ہیں، تو علمی بحث میں بہرحال ہم نے اشکالات کا سدباب کرنا ہے۔ یہاں پر اگرچہ جو ماننے والا ہو، جو شکاک نہ ہو، اس کے لیے یہی ہماری عملی زندگی میں یہ کفایت کرتا ہے کہ علم مطابقت رکھتا ہے معلوم کے ساتھ۔ لیکن یہاں ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے، ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو حیات بشر کی بات کی کہ ہماری زندگی میں علم کی عملی افادیت اور عملی نمونے اور حیات بشر کا علم کی بنیاد پر منظم ہونا، یہ علم کی واقع نمائی کی اور علم کی معلوم کے ساتھ مطابقت کی دلیل ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیوں؟ کیسے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ علم ہے اور معلوم کے مطابق نہیں ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی علم کے اساس پر حیات بشر چل رہی ہے، چلی ہے، چل رہی، اگر نہیں بھی ہے تو چلی ہے، منظم چلی ہے، کوئی خلل بھی نہیں آیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ قدیم فلکیات میں ماہرین فلکیات کا نظریہ یہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ زمین کی گردش کا اگر کوئی فتویٰ دے دیتا تھا تو اسے سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو اب قطعی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے، سورج اپنے مدار میں اور زمین اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ تو جس وقت وہ خطا اور غیر واقع کے عدم مطابق علم جو یہ کہتا تھا کہ زمین آپ کی ساکن ہے اور سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے، اس علم کی بنیاد پر بھی آپ ٹائم ٹیبل بناتے تھے، آپ طلوع اور غروب کے اوقات بتاتے تھے، آپ صبح کی سحر کب ہوگی، صبح کی اذان کس وقت پہ ہونی ہے، آپ نظام الاوقات بناتے تھے اور بنی نوع بشر کی حیات اس کے مطابق چلتی تھی۔ تب بھی چلتی رہی حیات، اب بھی چل رہی ہے حیات۔ آپ اگر بالفرض یہ سمجھتے ہوں کہ وہ گاڑی جس پہ آپ نے بیٹھنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے لاہور سے ملتان کے لیے ایک گاڑی پہ بیٹھنا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گاڑی مثال کے طور پہ راولپنڈی اسٹیشن سے اس کا ڈپارچر صبح 7 بجے ہے اور یہ 100 گھنٹہ فی کلومیٹر کی رفتار سے چلے گی، تو مثال کے طور پہ آپ کے محاسبات کی بنیاد پر 12 بجے یہ گاڑی کہاں پہنچنی ہے؟ لاہور اسٹیشن پر آپ نے سوار ہو جانا ہے۔ اسی مثال کو چینج کر لیں، آپ 12 بجے لاہور اسٹیشن پہنچ گئے، لیکن مثال کے طور پہ وہ گاڑی صبح 7 بجے ڈپارچر نہیں تھا، اس کا ڈپارچر مثال کے طور پہ 8:30 بجے تھا، آپ یہ سمجھتے تھے کہ 7 بجے ڈپارچر ہے اور سپیڈ کیا ہے؟ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ گاڑی راولپنڈی اسٹیشن سے 8:30 بجے نکلتی ہے، لیکن اس کی سپیڈ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ دونوں صورتوں میں اس صورت میں بھی مثال کے طور پہ گاڑی لاہور اسٹیشن پہ 12 بجے پہنچتی ہے، اگرچہ ٹائم کم ہو گیا لیکن سپیڈ بڑھ گئی۔ گاڑی 7 بجے نہیں نکلی، آپ سمجھتے تھے کہ 7 بجے نکلتی ہے یہ گاڑی، حالانکہ گاڑی 8:30 بجے ڈپارچر ہے اس کا، آپ سمجھتے تھے کہ اس کی سپیڈ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ سپیڈ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ آپ پہلے بھی 12 بجے پہنچ جاتے تھے اسٹیشن پر، آپ بھی پہنچ جاتے تھے، پہلے بھی آپ ٹرین پک کر لیتے تھے، آپ بھی پک کر لیتے، حالانکہ آپ کا علم غلط ہے۔
حالانکہ آپ کا علم واقعیت کے مطابق نہیں ہے. کیا معلوم آپ نے سیاروں اور ستاروں اور زمین کی گردش اور اس کی سپیڈ مثلا آپ بیٹھ کے یہاں پہ پیمائش کرتے ہیں کہ سورج کی سپیڈ سے گردش کر رہا ہے اپنے مدار میں، چاند کی سپیڈ سے، زمین کی سپیڈ سے، باقی سیارے کی سپیڈ سے اپنے اپنے مدار میں، اور آپ میئر کر رہے ہیں ان کی سپیڈ کو، اور اس کی بنیاد پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ خلائی شٹل بھیج رہے ہیں. تو جیسے آپ زمین پر ٹرین کی سپیڈ اور ٹرین کے ڈپارچر ٹائم کے بارے میں غلط انفارمیشن اور نادرست علم اور واقعے کی ترجمانی نہ کرنے والے علم کی بنیاد پر اپنی زندگی کا پہیہ چلا لیتے ہیں، تو اس طرح ممکن ہے کہ آج کی آپ اسپیس ٹیکنالوجی میں اور کیا کیا اس میں بھی ایسا ہی کر رہے ہوں، اور کل کو کشف ہو کہ نہیں، آپ نے جو آپ کی جو میجرمنٹس تھیں، آپ کا جو علم تھا وہ واقعے کے مطابق نہیں تھا. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ نہیں، آپ یہ دلیل نہیں بنا سکتے نظم حیات بشر کو، آپ علم کے واقعے کے مطابق ہونے کی دلیل نہیں بنا سکتے. اب یہاں ایک دفعہ پھر چیلنج ہو گیا، علم کی حیثیت اور علم کا واقعے کی ترجمانی کرنا ایک لحاظ سے چیلنج ہو گیا. دیکھیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک بات ہے علم میں خطا کا پایا جانا، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. بنی نوع بشر کے علم میں جب تک بشر علم میں عصمت کے مرحلے تک نہ پہنچے، جب تک بنی نوع بشر علم میں خطا سے مسونیت کے مرحلے تک، خطا سے محفوظ ہونے کے مرحلے تک، جسے مرحلہ عصمت کہتے ہیں، اس تک نہ پہنچے تو اس کے علم میں خطا کا امکان، اس کے ہم منکر نہیں ہے. لیکن ہم اس کے قائل ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم میں عالم معصومیت کے درجے پر فائز ہونا فقط ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بنی نوع بشر علم میں معصومیت کے مرحلے تک پہنچا ہے. ہمارا فیت تو اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہم انبیاء کو، ہم ائمہ طاہرین کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یعنی ان کے علم میں خطا نہیں ہے. ہمارا تو بیلیف اسی پہ. اگر نعوذ باللہ پیغمبر خطا کر سکتا ہو تو ہو سکتا ہے قرآن کی آیات اور وحی کی ابلاغ میں بھی خطا کر گیا، وہی کچھ اور ہو اور پیغمبر نے کچھ اور آگے بتا دیا ہو. کیا ایسا ہماری پوری اسلام کی بنیاد اور بیلیف کی اساس بھی کس پر قائم ہے؟ علم میں عدم خطا کے تحقق پر، اور وہ عصمت ہے، معصوم. یہ پہلی بات. اچھا، عصمت کے دلائل کیا ہیں؟ وہ اب ہم ظاہر ہے اس وقت فیتھ اور بیلیف کی بات تو نہیں کر رہے، اس وقت اس بات نبوت اور صداقت نبوت اور عصمت انبیاء اور آئمہ پہ بات نہیں ہو رہی. ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے، غیر معصوم انسان میں علم میں خطا کا امکان ہے. آپ کی ساری باتیں زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ علم میں کہیں نہ کہیں خطا ممکن ہے. علم میں کہیں نہ کہیں خطا ممکن ہے، اور اس کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں، اور بحیثیت ایک عالم معقولات اور حتیٰ ایک بلیور کے عنوان سے بھی ہمیں ہمیشہ اس بات کا احتمال دینا چاہیے. ہمیشہ بایمانہ کہ ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا علم خطا تو نہیں ہے. اور یہی تعلیم ہے ہمارے دین کی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعا میں بیان ہوا ہے کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، خدایا مجھے اشیاء ویسی دکھا جیسی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے نا کہ انسان اشیاء کو ویسا نہ دیکھ رہا ہو جیسی وہ ہوں، خطا کر رہا ہو.
تو خطا کا باب کھلا ہے، اس میں کوئی منکر نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آیا خطا، ہر علم خطا ہوتا ہے اور علم میں خطا سے نہیں بچا جا سکتا؟ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ راستے موجود ہیں کہ ہم علم میں خطا کو زیرو کر سکتے ہیں۔ حساس ایٹمی تنصیبات میں، حساس مشنز، وہ خلائی مشن ہوں، وہ فضائی مشن ہوں، وہ ایون آپریشنز ہوں، آج بنی نوع بشر نے پہلے خطا کو زیرو کیا ہے کہ خبردار، کیونکہ یہ ایٹمی گھر ہے، یہاں ایٹم بم رکھا ہوا ہے یا ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں۔ اب تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں ایٹم بم موجود ہیں، اور اگر یہ پھٹ جائیں تو قیامت صغریٰ کیا قیامت کبریٰ برپا ہو جائے، لیکن اللہ نہ کرے اور نہیں ہوا، اور بنی نوع بشر نے یہاں پر پہنچا کہ اس کو ایرر کو زیرو کر دو، ایرر کو زیرو کر دو۔ تو بنی نوع بشر خود کر چکا ہے یہ کام۔ آپ کہیں گے، ممکن آپ کہیں کہ نہیں، اس کے باوجود پھر بھی کہیں نہ کہیں ایٹمی، کچھ گھروں میں ہو سکتا ہے چند مثالیں لے آئیں کہ جی خطا ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں ایٹمی دھماکہ خطا کی وجہ سے ہو بھی گیا ہے۔ تو نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ خطا کی ماہیت کو پہچانیں۔ خطا ہمیشہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ خطا انڈیکیٹر ہو، سمبل ہو، سمپٹم ہو اس بات کا کہ علم خطا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطا ایجنٹ جہاں کرتا ہے نا، عامل انسانی فاعل جہاں خطا کرتا ہے، اس کی خطا کا موجب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا علم واقع کی ترجمانی نہ کرتا ہو۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ پانی ہے اور آپ نے اس پہ چڑھا دیا، چولہے پہ جلائی آگ، اور پانی نہیں تھا، پیٹرول تھا، اور سارا کچن بھی جل گیا اور آپ بھی خود صدمے کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں تو علم کی خطا ہے کہ آپ جس چیز کو پانی سمجھ رہے تھے وہ پانی نہیں تھا، پیٹرول تھا۔ لیکن آیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بعض اوقات انسان کی غفلت، ایسا آپ نشے میں تھے، ایسا آپ غافل، آپ نے توجہ نہیں کی، دو ظرف رکھے ہوئے تھے، آپ نے غفلت برتی، توجہ نہیں کی، علم نہیں، غلط تھا، علم درست ترجمانی کر رہا تھا۔ آپ کا کیا ہے، جیسے منطق میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بھلا منطق میں ہم نہیں کہتے کہ اگر علم منطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن فی الخطأ فی الفکر من الخطأ فی الفکر، کہ علم منطق فکر میں خطا سے بچاتے ہیں، تو کیوں لوگ منطق پڑھنے کے باوجود بھی خطائیں کرتے ہیں؟ آپ نحو میں بھلا نہیں اس کوشچن اٹھاتے کہ اگر علم نحو اس لیے تشکیل و تدوین پایا ہے کہ انسان کو الخطأ فی التلفظ میں بچائے، تو پھر بھی لوگ صرف نہ پڑھ کے کیوں خطا کرتے، غلط اعراب پڑھ رہے ہوتے، عبارت ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہوتے، حالانکہ انہیں سارے قواعد بھی رٹائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جواب کیا تھا؟ کئی اسباب ہیں، ان میں ایک سبب تو یہ تھا کہ ملکہ نہیں ہوئی بات، یعنی ملکہ نہیں ہوئی، یعنی علم کا کو حاصل نہیں ہوا، علم ملکہ نہیں بنا، یا علم تھا لیکن آپ دیکھیں گے بڑا آیت اللہ ہے، مجتہد ہے، عبارت پڑھ رہا ہے اور اس میں غلطی کر رہا ہے، ایسا یعنی وہ کانشیس نہیں ہے اس طرف کہ عبارت میں زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے تو اس کو مہم نہیں سمجھتا، یہ غافل ہے۔ تو غفلت، بہت ساری خطائیں جو آپ ایگزامپلز دیں گے، وہ اس کا منشا اور اوریجن یہ نہیں ہوگا کہ علم واقعیت کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا، نہیں، ایجنٹ اس نے غفلت کی، یا اس نے اصلا کیا کیا، علم کے قواعد سر پیچی کی، اصلا باغی بن گیا۔ کتنے لوگ ہیں جانتے ہوئے طغیان کرتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے اگر یہ کروں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پھر بھی وہ جو ہے نا مہم جوئی کرتے ہیں۔
اور پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بنابراین پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری خطائیں علم کے دامن میں نہ ڈالو، وہ عامل اور ایجنٹ کے دامن میں ڈالو، اس کے ارادے اور اس کی انٹینشن پہ ڈالو، اس کھاتے میں جاتی ہیں۔ اور باقی ٹھیک ہے، بطور کلی ہم بھی مانتے ہیں کہ علم میں خطا سرزد ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ علم میں خطا ہمیشہ سرزد ہوتی ہے، بطور سالب کلیہ آپ جو ہے علم کی مطابقت کو سلب کرنا چاہیں کہ علم کہیں بھی معلوم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تو آپ خود کس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ آپ کنٹراڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے آپ کنٹراڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی علم واقع کے مطابق نہیں ہے، کوئی علم واقعیت کی ترجمانی نہیں کرتا، تو ہمارا سوال ہے کہ خود یہ جملہ، یہ ادعا اور یہ کلیم کہ کوئی علم واقعیت کی ترجمانی نہیں کرتا، علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے۔ خود یہ علم کیسا ہے؟ یہ واقعیت کی ترجمانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے علم واقعیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ علم واقعیت کی ترجمانی کرتا ہے، تو تب اگر تو یہ ہے یہ کلیم جھوٹا کلیم ہے تو بات ہی ختم۔ یہ جھوٹا ہو تب بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم معلوم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، علم واقعیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور اگر یہ بات سچی ہو تب بھی ثابت ہوتا ہے، خود یہی بات خود ثابت کر رہی ہے کہ علم معلوم کے مطابق ہو سکتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ علم واقع کے مطابق ہو بھی سکتا ہے بھی۔ ہاں، آپ ایک جملہ کہہ دو کہ علم میں خطا ہو سکتی ہے، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہاں خطا ہو سکتی ہے، لیکن خطا کا علاج ہے۔ خطا کو، ایرر کو زیرو کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے سائنس کی دنیا میں کر کے دکھایا، ہم نے فلسفے کی دنیا میں کر کے دکھایا۔ اور کتنے فلسفی، کلامی، عقلی، ریشنل ریزننگ اور استدلالات کہ جن میں بنی نوع بشر آدم سے لے کر آج تک ایک بال برابر بھی ان میں خلل نہیں پا سکا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علم کی معلوم کے ساتھ مطابقت، تو مطابقت کا 100% امکان ہے، یعنی اٹ از پاسبل کہ علم 100% معلوم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو اور معلوم کی ترجمانی کرتا ہو، یہ تو مقام امکان پر۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ایسی شخصیات موجود ہیں، معصومین، جو علم میں خطا سے 100% ایرر لیس ہیں، معصوم ہیں، یہ ایک طرف، اور غیر معصومین میں بھی لوگ اپنے، اگر علم ساری کائنات کا غیر معصومین کا 100 یونٹس ہو، 100 یونٹس اگر علم ہو، تو اس میں ایٹ لیسٹ 90 یونٹس ایسا علم ہے جو واقعیت کی ترجمانی کرتا ہے اور واقعیت کے مطابق ہے۔ بڑی احتیاط سے ہم صرف 10% کا کہہ رہے ہیں، وگرنہ اس سے کم علم ایسا ہے جو واقعیت کی ترجمانی نہیں کرتا، جس میں خطا سرزد ہوتی ہے۔ اور علم میں خطا کا اس حد تک سرزد ہونا، علم کی اعتبار اور حیثیت پہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اور علم خود آ کر اپنی خطا کی بھی اصلاح خود علم آ کر کرتا ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم علم اپنی خطا کی تصحیح کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ آگے ہم وہ جو مطابقت کا کویسچن تھا، اس کو کم از کم فزیکل اسفیئر میں ہم اس کا جواب دے لیتے ہیں۔ باقی ایک اعتراض علم کی معلوم کے ساتھ مطابقت پر جو تھا، وہ فلسفی اعتراض تھا، اور وہ جیسا کہ ہم نے ایک مثال کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ جب علم ہمیں حاصل ہوتا ہے تو عینی حقائق کا ذہن میں ان دا ذہن حصول جو ہے،
اس وقت گویا ایسے ہے جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ ایک کمرہ پلاسٹک کی چیزوں سے بھرا ہوا ہو، کہیں میز ہو، کہیں کمپیوٹر ہو، کہیں الماری ہو، کہیں کرسی ہو، کہیں در ہو، کہیں دیوار ہو، کہیں کیا کیا، آپ ان سب چیزوں کو پگھلا کر پلاسٹک کا محلول اور مائع بنا دیں تو اب وہ پلاسٹک وہ نہ تو میز کے ساتھ میچ کرتی ہوگی، نہ کرسی کے ساتھ، نہ در کے ساتھ، نہ دیوار کے ساتھ۔ عالم کائنات عینی حقائق کی دنیا پر ہے جواہر اور اعراض سے۔ فلسفی طور پر اس کائنات میں جواہر اور اعراض پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان جواہر اور اعراض کا علم جب ان کی صورتیں جب ذہن میں جاتی ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہیں؟ کیف نفسانی بن جاتی ہیں۔ اور کیف نفسانی بھلا کیف جوہر ہوتا ہے؟ نہیں، تو پھر وہ کیف جوہر کی ترجمانی کیسے کرتا ہے؟ یہ فلسفی اعتراض تھا، پرابلم تھی، اور اس پرابلم کو حل نہ کر پانے کی وجہ سے 2-3 باطل فلسفی مذہب اور مکتب بھی سامنے آئے، جن میں ایک مکتب تو یہ تھا کہ آپ علم کو ریڈیفائن کریں، آپ نہ کہیں کہ علم حصول و صور الاشیاء عند ذہن ہے، علم اشیاء کی صورتوں کا ذہن میں حاضر ہونا نہیں ہے، بلکہ العلم انما هو نوع اضافت من النفس الى المعلوم الخارجی۔ لائٹ ایک دفعہ باہر سے اندر آتی ہے، ایک دفعہ آپ اندر سے لائٹ باہر پھینکتے ہیں۔ حصول و صور الاشیاء میں آپ معلوم کو باہر سے اٹھا کر عالم کے پاس لا رہے تھے، اس نظری کے مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ علم عالم کا معلوم تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے اس نظریے کہ میں بالخصوص رؤیت کے معاملے میں کہ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہاں؟ جہاں واقع ہیں وہاں دیکھتے ہیں یا اپنے دماغ میں دیکھتے ہیں؟ آپ یہاں کھڑے ہو کر سامنے مارگلا ہلز کو دیکھیں تو آپ کو مارگلا ہلز اپنے لوکیشن پہ نظر آتی ہیں یا اپنے دماغ کے کسی خلیے پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ آپ ایک دھماکے کی آواز سنتے ہیں 1 کلومیٹر اس طرف اپنے مثلا جہاں آپ بیٹھے اس وہاں دائیں جانب، تو یہ بتائیں کہ آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ وہ دائیں جانب ہمارے، آپ اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ لگتا ہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی دھماکہ ہوا ہے، تو یہ آواز آپ نے کہاں سنی ہے؟ وہاں سنی ہے یا اپنے دماغ کے خلیوں میں؟ تو آپ کہتے ہیں میرے دماغ میں دھماکہ ہوا ہے۔ کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی ہمالیہ دیکھا ہے، کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے دماغ کے خلیوں میں دھماکہ ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں دھماکہ بازار میں ہو گیا ہے، خدا نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس معلوم عالم کے پاس نہیں آیا بلکہ عالم معلوم کے پاس گیا ہے۔ یہ ایک نظریہ علم کے باب میں بعض فلاسفرز نے پیش کیا، لیکن علامہ طباطبائی العلامہ نے اور حکمت متعالیہ نے البتہ اس نظریے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس میں بالخصوص آپ کو معدومات کا علم ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ حتیٰ آپ کو معدوم میں مطلق کا بھی علم ہے، آپ اس کا تصور کرتے ہیں، آپ اپنے عدم کا تصور کرتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، میں معدوم ہوں۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو عدم جو نہیں ہے، جو نتھنگ ہے، اس کے پاس چلیں جو ہے اس کے پاس تو نفس کا حاضر ہونا پھر بھی قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن جو نہیں ہے اس کے پاس نفس کس کے پاس گیا؟ یہ اعتراض تھا، اور بھی اس پر کچھ تفصیلی بحث، اور بعض نے کہا کہ نہیں، علم ہے تو صحیح، لیکن علم جو ہے نا وہ ایک سائے ہیں، دھندلکے ہیں ذہن میں، جیسے آپ ایک شخص کو نہ دیکھ رہے ہو، صرف اس کے سائے کو دیکھ رہے ہو، آپ کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ ہے ادھر چل رہا ہے سایہ دیکھ کر، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا زید ہے، خالد ہے، باقر ہے، جعفر ہے، کون ہے۔ تو علم ایسے ہی ہے، بس دھندلکے ہیں جو معلوم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس پر بھی جو ہے علامہ طباطبائی العلامہ اور حکمت متعالیہ میں ہم نے پڑھا کہ اگر ایسا ہو تو اس سے سفسطہ لازم آتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ ایک اور اہم ایشو یہ پیش آتا ہے کہ آپ ان سایوں کو ترجمانی پھر بھی کرتا بتاتے ہیں نا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتہ کہ سایہ ترجمانی کر رہا ہے کسی کے وجود کی؟ اصلا زید خالد باقر ہی نہ ہو بلکہ بلی ہو، آپ کہتے ہیں یہ انسان کا سایہ ہے،
آپ نے کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ انسان کا سایہ ہونا درست ہے؟ یہ علم واقع کے مطابق ہے، مطابقت کہاں سے آئے گی؟ پہلے اس کا مطلب آپ کو مطابقت کا پتہ ہو۔ اچھا، اس پہ ہم زیادہ نہیں بحث کرنا چاہتے چونکہ وقت بھی کم ہے اور میں ابھی اشارہ کروں گا۔ اور تیسرا نظریہ ذہن میں یہی آیا کہ جو بعض ابھی ہم نے علمی دنیا میں بعض لوگوں سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ علم خطا ہے لیکن منظم خطا ہے، جیسے سورج کی گردش کے بارے میں ہمارا علم غلط تھا لیکن ہم وقت اور سحر اور افطار کے اوقات کا صحیح تعین کر لیتے تھے، ہمیں ٹرین کے ڈپارچر ٹائم اور سپیڈ کے بارے میں ہمارا علم خطا تھا لیکن ہم اسٹیشن پر صحیح وقت پر پہنچ جاتے تھے۔ فلسفے میں بھی بعض لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو علم ہے یہ کیا ہے؟ یہ اشباہ مع المباینۃ وعدم المحاکات، یہ ذہن میں اشباہ ہے، سائے ہیں اور حکایت بھی نہیں کرتے حتیٰ، لیکن کیا کہا کہ الخطأ المنظم، یہ ایک منظم خطا ہے۔ تو اس میں وہی کنٹرڈکشن والی بات آتی ہے۔ اس پر ہم بدایت الحکمہ کے 22 سے لے کر 29 تک لیکچرز جو ڈیلیور کر چکے ہیں، ان نظریات اور یہ جو فلسفی اشکال تھا اس کا ہم جواب دے چکے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ جو چاہے گا یہ ہمارے اس پہ آن لائن چینل پہ موجود ہے یہ بحث، وہ سن لیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو علم کا ایک رائج تصور تھا یا ایک رائج ڈیفینیشن تھی جو حتیٰ بعض فلسفیوں کے ہاں بھی پائی جاتی تھی، حتیٰ ارسطو سے منقول ہے، اور وہ یہی کہ حتیٰ حکمت متعالیہ میں بھی ایک ورژن یہی ہے کہ من فقد حسن فقد علما، جس کے پاس حس نہ ہو اس کے پاس علم نہ ہو۔ جو اپروچ یہ کہتی تھی کہ علم حس اور ذہن، عین اور ذہن کا مشترکہ پروڈکٹ ہے، یا علم ہے ہی صرف حس کا پروڈکٹ، حصی ادراک کا، تو اس پر جو اشکالات وارد ہوتے تھے ان اشکالات کا جائزہ لیا۔ علم کی اس تعریف کی بنیاد پر بھی مطابقت کا مسئلہ حل ہے، لیکن ملا صدرہ کا فائنل ورژن نظریہ علم یہ نہیں ہے۔ اصلا ملا صدرہ کا نظریہ علم کچھ اور ہے، ہم نے اس پر اپنی بحث کو آگے بڑھانا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔